محسن علی ہیں ماڈل ٹاؤن سے، کہتے ہیں کہ خادم حسین رضوی صاحب ایک جذباتی آدمی تھے۔ ان کی تقریروں نے ہماری نوجوان نسل کو جذباتی، بے باک، بد لحاظ اور بد اخلاق بنا دی ہے۔ آج پھر لاہور بند ہے ان کے عرس کے نام پر۔ گزارش یہ ہے کہ محسن علی صاحب، آپ نے سوال تو خیر نہیں کیا، آپ نے تو تنقید کی ہے، اور ویسے تنقید کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، لیکن آپ نے خود بڑی بے باکانہ تنقید کی ہے، بلکہ شاید یہ تنقید نہیں توہین ہی کے زمرے میں آئے گی اگر آپ کسی اور بڑی شخصیت کے متعلق کہیں گے، کیونکہ خادم حسین رضوی صاحب دیندار آدمی تھے، لہٰذا ہر ایک کو حق حاصل ہے کہ ان کو برا بھلا کہہ لے، جو اس کی طبیعت پہ آئے، جو اس کے جی میں آئے وہ کہہ گزرے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں۔ رہی بات یہ کہ وہ ایک جذباتی آدمی تھے، وہ قطعاً ایک جذباتی نہیں تھے۔ ہم نے ان کا زمانہ پایا ہے، ان کی صحبت پائی ہے، ان کے قریب بیٹھے ہیں، اکٹھے کھانا بھی کھایا ہے، ساتھ وقت بھی گزارا ہے۔ انتہائی شفیق آدمی تھے، انتہائی میٹھا لہجہ، پیار دینے والے، شفقت کرنے والے اور سب کچھ قربان کرنے کا مزاج رکھنے والے آدمی تھے۔ رہی بات ان کے جذبات کی، تو دیکھیں، میرے والد کو اگر کوئی شخص گالی دے گا تو مجھ سے قطعاً برداشت نہیں ہوگا۔ اچھا، یہی مثال میں آپ کے حوالے سے کہوں، مجھے نہیں معلوم آپ کے والد گرامی حیات ہیں یا پردہ کر چکے ہیں، یہی بات آپ کے والد گرامی کے متعلق کہی جائے، یعنی کوئی شخص آپ کے والد گرامی کو گالی دے، تو میرا خیال ہے کہ آپ بھی جذباتی ہو جائیں گے، آپ سے بھی نرم لہجہ نہیں رکھا جائے گا، آپ سے بھی جو ہے وہ مسکرا کے بات نہیں کی جائے گی تب جب کوئی آپ کے والد کو گالی دے گا۔ اور بے عین نہیں بلکہ کروڑ ہاں والد، کروڑ ہاں مائیں قربان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے ایک لمحے پر، کروڑ ہاں زندگیاں قربان حضور کی حیات مبارکہ کے ایک لمحے پر، ہماری نسلیں قربان، ہمارا سارا جہان قربان حضور کی حیات مبارکہ کے ایک لمحے پر۔ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق جب کوئی بات کرتا ہے تو یہ خادم حسین رضوی صاحب ہی نہیں بلکہ ہر مسلمان کی یہی جذبات ہوتے ہیں جو ان کے جذبات تھے۔ ان کی تقریروں نے قطعاً قوم کو جذباتی نہیں کیا بلکہ قوم کو غیرت ایمانی دی ہے۔ ان کی تقریروں نے قوم کے اندر موجود عشق رسول کو بیدار کیا ہے، اور وہ اپنی ذات کے لیے جذباتی نہیں ہوا کرتے تھے۔ اٹک میں جہاں ان کا آبائی علاقہ ہے، وہاں ان کی زمینوں میں کسی کی بھینس گھسنے پر کبھی وہ جذباتی نہیں ہوئے، ان کی زمینوں میں کسی کی بکری داخل ہونے پہ کبھی وہ جذباتی نہیں ہوئے، ان کی زمینوں میں کبھی کسی کا جانور آ جانے پر وہ جذباتی نہیں ہوئے، اور جذباتی ہو کے انہوں نے خاندانوں کے خاندان کو اٹھوا کے جیلوں میں ڈلوا کے مار پٹائی نہیں کی، انہوں نے عزتیں نیلام نہیں کی کسی کی، انہوں نے خواتین کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی۔ وہ جب بھی جذبات میں آئے، میرا اشارہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، وہ جب بھی جذبات میں آئے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے جذبات میں آئے ہیں، حضور کی ناموس کی خاطر جذبات میں آئے ہیں۔ لہٰذا ایک تو سوال کیا کریں، تنقید اگر کرنی بھی ہو تو وہ اس کا بھی ایک پیمانہ ہوتا ہے، اس کا بھی ایک معیار ہوتا ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب، ہماری تاریخ اہل سنت کی ان سے شروع نہیں ہوتی۔ ہماری تاریخ میں حضرت قائد اہل سنت امام شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ذات بھی موجود ہے۔ ہماری اس تاریخ میں حضرت مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی جیسی ذات بھی موجود ہے۔ ہماری اس عظیم الشان اور جلیل القدر تاریخ میں حضور غزالی اعظم سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بھی موجود ہے۔ اچھا، آج بعض لوگوں کو علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے جذبات نظر آتے ہیں، آپ کو مولانا شاہ احمد نورانی کی مٹھاس نظر نہیں آتی؟ ہاں، آپ کو مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی کا کردار نظر نہیں آتا؟ تو اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے ہمیں، بات جو ہے نا وہ جلال کی نہیں، وہ بابا جی صحیح فرمایا کرتے تھے، گل وچ اور ہے۔ اگر آپ کو مولانا عبدالستار خان نیازی اور حضور غزالی زماں اور خاص طور پہ قائد اہل سنت امام شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی مٹھاس جو ہے وہ آپ کے دلوں میں جگہ نہیں بنا سکی، تو پھر آپ کا علاج جو تھا وہ اصل مولانا خادم حسین رضوی صاحب ہی تھے۔ وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے میں تو کبھی کبھار کہا کرتا ہوں کہ مولانا خادم حسین صاحب اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک یوں کہہ لیں کہ کسی خاص پیرائے میں بھیجے گئے تھے۔ جن لوگوں نے ان بڑی جلیل القدر ہستیوں کی بے قدری کی نا، علامہ خادم حسین نے ان کو بھی سیدھا کر لیا تھا۔ تو وہ قطعاً جذباتی نہیں تھے، نہ ان کی تقریروں نے
نوجوان نسل کو جو ہے وہ بے باک کیا ہے. ہاں بے باک ضرور کیا ہے لیکن اپنوں کے خلاف نہیں, کفر کے خلاف. بے باک ضرور کیا ہے بیگانوں کے خلاف. بے باک ضرور کیا ہے گستاخان رسول کے خلاف. بقیہ اگر کوئی نوجوان کوئی سخت بات کر دیتا ہے تو ہم منع کرتے ہیں. ہمارے اکابر موجود ہیں, بزرگ موجود ہیں. ہمارے ہاں الحمدللہ تعالی باقاعدہ طور پہ ہمارے بزرگوں نے یہ تعلیم دی. میرے والد گرامی حضور فنا فی الرسول حضرت بابا جی علامہ حافظ غلام رسول جلالی رحمۃ اللہ علیہ, آپ کے پاس جمعیت علماء پاکستان کا وفد آتا, آپ کھانا بھی کھلاتے, خدمت بھی کرتے, جو وہ ڈیمانڈ لے کے آتے وہ ڈیمانڈ بھی پوری کرتے, نذرانہ بھی دیتے جاتے ہوئے. دعوت اسلامی کا آ جاتا تو ان کی بھی خدمت کرتے, جاتے ہوئے نذرانہ بھی دیتے. اسی طرح جماعت اہل سنت کا, مرکزی جماعت اہل سنت کا, کسی جماعت کا, کسی ادارے کا, کسی خانقاہ کا کوئی وفد, کوئی فرد آ جاتا تو آپ نہ صرف ان کی خدمت کرتے بلکہ جاتے ہوئے نذرانہ دے کے بھی بھیجتے. اور یہی مزاج ہمارے بزرگوں کا ہے, یہی تعلیم ہمارے بزرگوں نے دی ہے. آپ نے کہا کہ آج پھر لاہور بند ہے عرس مبارک کے نام پہ. میرا خیال ہے آپ کو کئی دنوں سے جو لانگ مارچ ہو رہا ہے وہ نظر نہیں آتا. لاہور 2-3 دن بند رہا, کاروبار کوئی نہیں تھا. لاہوریوں کے بیچاروں کے منہ لٹکے ہوئے تھے, نہ وہ بیچارے ہنس پا رہے تھے نہ بیچارے رو پا رہے تھے. کیوں جی لاہور کھلا بھی ہے اور کاروبار بھی کوئی نہیں, گاہک بھی کوئی نہیں. تو آپ کو میرے عزیز وہ نظر نہیں آیا. اور رہی بات بد اخلاقی کی, تو بد اخلاق وہ ہیں کہ جو آن دی ریکارڈ ٹی وی پر بیٹھے ہوئے اپنے سیاسی حریف اور سیاسی مخالف کو پانی کا گلاس مار دیتے ہیں. بد لحاظ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے سیاسی مخالفین کو ٹی وی پر بیٹھ کے گالیاں بھی دیتے ہیں, چپیڑے بھی مارتے ہیں, اور وہ تماشا ہم روزانہ یہاں دیکھتے ہیں. علامہ خادم حسین رضوی انتہائی حلیم الطبع آدمی تھے, شفقت کرنے والے, پیار کرنے والے, محبت کرنے والے. وہ صرف جلال میں آیا کرتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی خاطر. اور یہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج نہیں تھا. یہ تو ہمارے ہاں جو ایک چھوٹا سا 9 عمر بچہ ہے نا, اس کا بھی یہی مزاج ہے. ہمارے ہاں جو ایک چرسی بھنگڑی روڈ پہ کہیں پڑا آپ کو نظر آتا ہے نا, کبھی آپ نے تجربہ کرنا ہو تو اس کے سامنے بھی حضور کے متعلق ہلکی بات کر کے دیکھیں. وہ نشئی اٹھ کے آپ کے سر میں کوئی چیز مار دے گا, اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات نہیں سنے گا. تو جہاں جس امت کے گناہ گاروں کا یہ حال ہو کہ وہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات سننا گوارہ نہ کریں, تو اس امت کے شیخ الحدیث کے جذبات تو پھر ظاہر ہے بے مثال ہونے ہی چاہیے. اس امت کے شیخ القرآن کے جذبات تو بے مثال ہونے ہی چاہیے. اللہ رب العالمین علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے درجات مزید بلند فرمائے. ان سے محبت کرنے والے آپ کے عرس مقدس کی تقریب میں آ رہے ہیں. لاہور کھلا ہے, لاہور بند نہیں ہو رہا, لاہور کھلا ہے. بلکہ انشاءاللہ تعالی اہلیان لاہور کو تو یہ سعادت مل رہی ہے کہ پوری دنیا سے عشاقان رسول جمع ہوں گے اور اہلیان لاہور ان کی خدمت کریں گے. اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو کشادگی نصیب فرمائے, حق کو پہچاننے کی اور اپنی آنکھیں کشادہ رکھنے کی توفیق سے مالا مال کرے. ناچیز کی کوئی بات آپ کی طبیعت مبارکہ پہ ناگوار گزری ہو تو میں معذرت خواہ ہوں. اللہ رب العالمین ہماری ڈائریکشن اپنے محبوب کے در اقدس کی طرف موڑ دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.